میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 148 ہے، رکوع نمبر 2 ہے، دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ چل رہی ہے۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن، وجہ جو در حقیقت واو جیم اور ہا ہے، یہ چہرے کو کہا جاتا ہے، اور چہرہ ہمارا اس سائڈ پر ہمیشہ ہوتا ہے جس سائڈ پہ ہماری سمت ہوتی ہے، جس سائڈ پہ ہمیں جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ یہ چہرہ ہوتا ہے در حقیقت، تو چہرے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور سمت کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا منہ پھیرنے والا ہے، ہاں اس کی طرف، مولیہا منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، اپنا رخ کرنے والا ہے، منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف۔ فاستبقوا پس سبقت کرو، پس تم سبقت کرو، سین پا اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فاستبقوا پس تم سبقت کرو، جلدی کرو، تیزی کرو، الخیراتی خیرات میں، نیکیوں میں۔ خیرات کہا جاتا ہے بیسیکلی خیرات وہ ہوتی ہے جو نیکیاں کی جاتی ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ پس سبقت کرو نیکیوں میں۔ اینما جہاں کہیں بھی، تکونو ہو تم، یأتی آتی سے ہے یہ لفظ، یأتی لے آئے گا، بکم تمہارے پاس، اللہ اللہ تعالی، جمیعاً سب کے سب کو، جہاں کہیں بھی ہو تم وہاں پر تمہیں لے آئے گا اللہ تعالیٰ، تم سب کے سب کو اللہ تعالیٰ وہاں لے آئے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی جو انّا ہے یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے اسمیہ جملے کو، یعنی کہ اس کے بعد جو اسم آتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ تاکیدی بات کی جانے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ اب دیکھیں اس آیت کی اس حصے میں بہت زیادہ تاکید پر اور بہت زیادہ امپورٹنس بات کی جا رہی ہے، امپورٹنٹ وہ کیا ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انا کی وجہ سے، انا کے بعد جب بھی کوئی ناؤن اور اسم آتا ہے اس اسم کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتی ہے، تو یہ انا کے بعد لفظ جلالہ کے اوپر زبر آئی ہے، اس کو لفظ جلالہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نہیں کہیں گے کہ اللہ پر نعوذ باللہ اللہ پر زبر ہے، نہیں کہیں گے، لفظ جلالہ پر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں بھی، جہاں کہیں بھی اور جہاں کہیں بھی، خرجتا نکلیں آپ، خرجہ سے ہے یہ لفظ خرجتا، یہ کون سا فعل ہے خرجتا؟ فعل ماضی، ماضی فعل فعل ماضی ماضی کا کون سا صیغہ ہے یہ؟ واحد مذکر مذکر، واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر۔ جی نیلوفر آپ بتائیے گا یہ کون سا صیغہ ہے؟ جی زبر آگے اور پیچھے ہے، بیچ والے حرف پہ جزم ہے تو یہ ماضی ہوگا۔ ماضی ہے، تو یہ جی ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ حاضر کا ہے غائب کا ہے؟ حاضر تھا، ایک منٹ ٹھہریے گا، جی نیلوفر آپ بتائیے گا۔ نہیں میم یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ یہ تا کے اوپر جو زبر ہے نا، یہ تا جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ فعل ماضی ہے اور ماضی کا حاضر ہے، مذکر ہے، جی اگر یہ مونس ہوتا تو جی، کیا ہوتا؟ نہیں گولتا ہو جاتی، نہیں گولتا کیوں ہو جاتا؟ گولتا بیٹا یہ نہیں گولتا ہوتا، ہوتی مؤنث ہوتی تو پارسٹی۔ گولتا ہوتا۔ ایک منٹ ٹھہریے گا، جی میری ایک بات میری یاد رکھیے گا، اب اس بات کو اپنے دوپٹے کے ساتھ کہیں پلو پر باندھ لیجیے۔ گول تا جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی فعل کے ساتھ نہیں آتی ہے، فعل کس کو کہتی ہے؟ ورب کو۔ پہلے اس میں ڈفرنس کیجیے، پہلے ورب کیا ہے اور اسم کیا ہے۔ ورب کیا ہوتی ہے؟ جو فعل ہم جو کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اسم ہوتا ہے جو نام ہوتا ہے، ناؤن ہے، چیزوں کے نام، جگہوں کے نام، یہ ساری چیزوں کی یہ سب چیزیں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ناموں کو اسم کہتے ہیں۔ فعل کبھی بھی آپ کا ناؤن نہیں ہوتا، فعل ہوتا ہے۔ آپ کام کو کیا کہیں گے کہ آپ جو کام کر رہی ہیں وہ نام ہے؟ نہیں، وہ فعل ہے، وہ نام نہیں ہے۔ خرج تا کے آگے اگر آپ گول تا لگا دیں گی تو وہ تو آپ اس کے ساتھ اسم کی علامت لگا رہی ہیں۔ گول تا جو ہے وہ اسم کی علامت ہے، میری بات سمجھ رہی ہیں آپ کو؟ جی جی تو اس لیے یہ جو یہ والی جو تا، یہ والی جو سیدھی والی تا ہے نا، یہ فعل کے آگے تا لگائی جاتی ہے۔ یہ جو تا کے اوپر زبر ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ کام کرنے والا حاضر ہے، مرد حاضر ہے۔ اگر یہ مونس ہوتا تو اس کے تا کے نیچے کیا ہوتی؟
زیر ہوتی، زیر ہو جاتی جی. ٹھیک ہے، وہ خرجتی ہو جاتا. تو یہ خرجتا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ فعل ماضی کا حاضر کا مذکر کا صیغہ ہے، مرد ہے. ٹھیک ہے، جی. تو کہا جا رہا ہے خرجتا نکلیں آپ، فولی واپس، ولی ہم نے اوپر پیچھے بھی پڑھا تھا یہاں پر لفظ ولی، فولو، مولیہا، یہ مولیہا ولی یہ وہی لفظ ہے. ولی، ولی کا معنی کیا ہو گیا؟ فولی پس پھیر لیجئے وجہ کا اپنا چہرہ. شطر المسجد الحرامی، شطرہ طرف، المسجدی مسجد کے، الحرامی حرام کے، مسجد الحرام کی. اس کو بتائیے گا یہ شطر المسجدی کون سا مرکب ہے؟ یہ توصیفی ہے. نہیں، شطر المسجدی، شطر المسجدی اضافی ہے، اور اگر مسجد الحرامی کریں گے تو یہ توصیفی ہو جائے گا. جی، شطر المسجدی جو ہے مرکب اضافی ہے اور المسجد الحرامی مرکب توصیفی ہے. شطرہ کے اوپر سے اعراب ہلکا ہے، ایک حرکت لگی ہوئی ہے، دو نہیں ہے. المسجد، اور اس کے ساتھ الف لام بھی نہیں ہے. اگلے والے لفظ کے ساتھ ہمارے الف لام ہے اور اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے یہ دونوں مرکب تو اضافی ہیں. طرف مسجد کی طرف الحرامی، اب ان دونوں کو ملایا گیا تو یہ مرکب توصیفی بن گیا، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ الف لام ہے، دونوں مذکر ہیں اور دونوں کے نیچے زیر ہے، دونوں واحد ہیں. ٹھیک ہے، چاروں طرح سے برابر ہیں. تو شطر المسجد الحرامی کا ترجمہ کرتے وقت ہم ترجمہ کریں گے مسجد الحرام کی طرف، سمجھ کے. وَإِنَّ، جی. اور بے شک وہ، للحق کو، البتہ حق ہے، من ربک، من سے ربک آپ کے رب کی طرف سے، وما اللہ، اور نہیں اللہ تعالی، بغافل بے خبر، عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. ومن حیث، اور جہاں کہیں بھی، خرجتا، یہ کوئی بھی انڈیا سے ہیں، آسفیہ شاید، آسفیہ ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ جی آسفیہ. خرجتا کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی کا کون سا ہے؟ مذکر ہے، مؤنث ہے؟ مذکر. حاضر ہے، غائب ہے؟ حاضر. ویری گڈ. خرجتا نکلی آپ، فولی وہی روٹ ورڈ ہے، ولی، فولی، ولی، فولی پھیر لیجئے وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرامی. جی نیلوفر، شطر المسجد الحرامی کون سے مرکبات ہیں اس کے اندر؟ شطر المسجدی اضافی ہے اور مسجد الحرامی توصیفی ہے. پھر آپ کیسے کہتی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. طاہرہ نیکسٹ سوال آپ سے آئے گا، ٹھیک ہے. مسجد الحرام کی طرف، وحیث، اور جہاں کہیں بھی، ما ہو، وحیث ما جہاں کہیں بھی ہو، کن تم ہو تم، فولو پس پھیر لیجئے، فولو پس پھیر لیجئے وجوہکم، وجہ کی جمع ہے، وجوہکم اپنے چہروں کو پھیر لیجئے، شطرہ طرف اس کے، شطرہ. اچھا یہ جب اب اس کے ساتھ ملا ہے نا، جب ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو یہ بھی مرکب اضافی بنتا ہے، اس کی طرف، شطرہ طرف ہو اس کی، تو یہ مرکب اضافی بن گیا، شطرہ اس کی طرف، ضمیر کے ساتھ مل کر. یہ جو ضمیر ہے نا، ہاں جو لگی ہے، یہ اس کا مضاف الیہ ہے، شطرہ اس کی طرف. لئلا تاکہ نہ، یکونا ہو، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی حجت، ہا جیم جیم، حجتن، جی طاہرہ، حجتن کیا ہے؟ یہ جو آپ لوگوں کو ملحق وہ نظر نہیں آپ کو یاد نہیں ہو رہا تھا، ملحق مونس، یہ تائے مربوطہ جو لگی ہے ملحق مونس. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسرا یہ ہفت اقسام میں کیا ہے؟ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا یہ تا تو مونس کی علامت ہے. کوئی بھی اسم یا کوئی بھی فعل 3 لیٹر سے کم نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے ابھی اس کے اندر ایک لیٹر کی کمی ہے. وہ لیٹر کون سا کم ہے؟ جلدی سے طاہرہ بتائیے گا. یہ پیپر میں بھی سوال آیا تھا. میم ہا جیم اور جیم جی ہا جیم اور جیم مضاعف ہے، یہ مضاعف، ٹھیک ہے. ہا جیم اور جیم ہے، کوئی حجت، یہ تا تو مونس کی علامت کے لیے لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ 3 لیٹرز ہونے چاہیے تھے، یہ 2 لیٹرز ہیں، ایک لیٹر کم ہے. حجتن کوئی حجت، یہ اسم ہے. آپ لوگ اس کو نہ سمجھیے گا کہ آپ اس کو فعل میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ تائے مربوطہ آ گیا. تائے مربوطہ آپ لوگ اسم اور فعل کے اندر فرق نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ کل کا جو سر نے کام بھیجا تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. آپ لوگ اسم کو ہی فعل بنا دیتے ہیں، فعل کو اسم بنا دیتے ہیں.
پہلے اسم کی علامات کو سیکھیے. الف لام لگا ہوا ہے اسم ہے, تنوین لگی ہوئی ہے اسم ہے, بس 2 چیزیں دیکھنی ہیں آپ لوگوں نے. تائیں مربوطہ ہے تو مؤنث ہے, پھر کیا مشکل ہوئی؟ الا الذین, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا, ظلم کیا. ظلموا کون سا فعل ہے؟ ماضی ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ غائب کون سا؟ ماضی مذکر غائب جی, جمع 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 مذکر پورا بتائیں. جمع 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 ماضی مذکر غائب. من ان میں سے فلا تو نہ تخشوہم, تخشوہم دیکھیے گا اس کے پیچھے آتے ہیں کا تا آیا, یہ کون سا ماضی, کون سا فعل بن گیا؟ فعل مضارع مضارع تھا. اس کے آگے نون تھا لیکن نون گر گیا اس لا کی وجہ سے, تو ہمارا بن گیا تخشوہم. نون گرا ہے اس کے آگے سے, ویسے تخشو نہ ہونا چاہیے تھا, تخشوہم. تم ڈرو ان سے, خشی سے ہے یہ لفظ, خشیت اختیار کرنا, خاشین. پلیز مائک میوٹ کیجیے. تخشوہم, تم ڈرو ان سے, وخشونی, وخشونی یا متکلم ہے, اور ڈرو مجھ سے. حکم دیا جا رہا ہے, وخشونی, اور ڈرو مجھ سے. والی اتما, جی طاہرہ, والی اتما, وایا اور لی کا معنی ہو گیا تاکہ, اتما, اتما, اس کے اندر تا میم, یہ جو تما ہے اس میں سے کیا لفظ غائب ہے؟ میم ایک اور رہنے سے اس میں. جی, وی میں کو لگے گا, تو جب یہ کون سا لفظ ہے؟ مضاف ہے میم مضاف ہو گیا. ہے نا. والی اتما, اور تاکہ میں, حمزہ جو پیش آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہو گیا میں. والی اتما, اور تاکہ میں پوری کر دوں, نعمتی, اپنی نعمت, یا جو ہے متکلم کے لیے نعمتی, اپنی نعمت, علیکم, تم پر, ولعلکم, اور تاکہ تم تہتدون, تم ہدایت پا جاؤ. تہتدون کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع زاری. مضارع. کیسے پتہ لگا آپ کو؟ تا تا زبر ہے. جی ہاں, تا شروع میں آیا ہے, واو نون جو ہے اگر ماضی ہوتا تو اس کے آگے واو صرف ہوتا, نون نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے, ویسے نون کہیں سے گر جاتا ہے لیکن ہمیں شروع سے پتہ چلتا ہے تا سے, تہتدون. ٹھیک ہے, تم ہدایت پا جاؤ. کما, جیسا کہ ارسلنا, بھیجا ہم نے, فیکم, تم میں, رسولاً, ایک رسول. رسولاً کیا ہے, فعل ہے اسم ہے؟ اسم کیسے پتہ لگا آپ کو اسم ہے؟ تنوین نہیں. تنوین ہے. اگر تنوین لام الف لا ہوتا تو تب بھی آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ اسم ہے. اگر آپ کے اوپر اعراب نہ ہوتے تو لام الف لا ہوتا, آپ کو تب بھی پتہ چل جاتا. اگر شروع میں الف لام ہوتا نہیں, اگر آپ کا یہاں پر تنوین, آپ کا اعراب نہ لگے ہوتے تو آپ کو تب بھی پتہ چل جاتا یہ اسم ہے. صرف ہاں جی. لام ہوتا تو نہیں پتا چلتا تھا ہمیں, لام الف ہے بلکہ پتا چلا. الف لگا رسول. ہوا ہے, الف لگا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ الف ہمیشہ تب لگا ہوتا ہے جب تنوین آتی ہے زبر والی, تنوین آتی ہے. زبر جی والی میم. تنوین کے ساتھ, تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ آپ کا اسم ہے اور زبر والا اسم ہے. ٹھیک ہے, چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کیجیے, قرآن کے الفاظ پر غور کیا کیجیے. ٹھیک ہے, رسولاً, ایک رسول, منکم, تم میں سے, من سے, کم, تم, منکم, تم میں سے. یہ کم جو ہے کس کی جمع ہے؟ تم کی کس کی جمع ہے؟ کا کما کم کا کی جمع. کا کما کم. یہ آپ لوگ کیسے مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں گرامر نہیں آتی؟ اور کیا آنا چاہیے آپ کو؟ یتلو, وہ تلاوت کرتا ہے. یتلو کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے. علیکم, تم پر, آیاتنا, ہماری آیات. نا جو ہے وہ متکلم کے لیے, آیاتنا, ہماری آیات. وَيُزَكِّيكُمْ, زکی ہے یہ لفظ. یا جو ہے کون, یا کس کا ہے؟ مضارع کا. مضارع کا. مضارع کا. کم ہو گیا ضمیر ہے, ٹھیک ہے, تمہیں. وَيُزَكِّيكُمْ, اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ, اور وہ تمہیں علم دیتا ہے, تمہیں علم, تعلیم دیتا ہے, تمہیں علم دیتا ہے, تمہیں الکتابہ, کتاب کی. یہ تو ہو گیا فعل. ٹھیک ہے, اس کے اندر فعل ہو گیا یہ یعلم, یہ فعل ہو گیا. الکتابہ کیا ہے اس کا؟
زبر ہے اسم इसमें है اور اسم کے اوپر زبر آ جائے تو یہ کیا؟ زبر آئے تو فاعل ہوتا ہے۔ فائل بنے گا مفعول آپ ان کو علم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم دیتا ہے۔ فائل اس کے اندر وہ ہے، ہوا، وہ علم دیتا ہے، تمہیں الکتاب کتاب کا، اس کے اندر مفعول دو ہو گئے، یعنی کہ تمہیں الکتاب کتاب کی، یعنی کہ تمہیں بھی ہو رہا ہے مفعول، تم پر بھی کام ہو رہا ہے اور کتاب پر بھی کام ہو رہا ہے۔ تمہیں علم دیا جا رہا ہے اور کس چیز سے دیا جا رہا ہے؟ کتاب سے، یعنی کہ مفعول دو چیزوں پر کام ہو رہا ہے، کتاب پر بھی اور تمہیں پہ بھی۔ اور کام کرنے والا فاعل کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہوا، وہ، ٹھیک ہے۔ یا جو ہے نا، یہ جو یا ہے بیسیکلی یا ریپریزنٹ کرتی ہے ہوا کو، یعنی کہ وہ تمہیں علم دیتا ہے الکتاب کتاب کا، ٹھیک ہے۔ والحکمت اور حکمت، حکمہ کیا ہے؟ والحکمت فعل ہے اسم ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ الحکمت، یہ جو آپ ملحق پہ پریشان تھے نا، تو حکمت در حقیقت کوئی خود سے مؤنث نہیں ہے، لیکن یہ ملحق ہے، تائے مربوطہ لگی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ علم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے تمہیں، ما اس کی جو لم نہیں، تکون ہو تم، تعلمون تم جانتے۔ تعلمون کون سا فعل ہے؟ इजारे فَاذْكُرُونِي، پس ذکر لفظ ہے، فَاذْكُرُونِي نی، یہ جو یا ہے یہ متکلم کے لیے ہے، پس ذکر کرو، یاد کرو مجھے۔ اذکرکم، الف جو ہے یہ آ گیا، اذکرکم میں ذکر کروں گا، میں یاد کروں گا، کم تمہیں، پس یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، وشکرولی اور شکر کرو، لی میرا، وشکرو اور شکر کرو، لی میرا، شکر یہ لفظ ہے اور چونکہ یہ واو الف آ گیا تو یہ جمع میں آ گیا۔ وشکرولی اور شکر کرو میرا، ولا اور نہ تکفرونی، یہاں پر یا تھا، اگر یہ فعل مضارع ہوتا پورا کا پورا، ایک اور چیز بتاتی چلوں میں آپ لوگوں کو، اگر یہ پورا کا پورا فعل مضارع ہوتا تو یہاں پر کیا ہونا تھا؟ نون کے اوپر کیا ہونا چاہیے تھا؟ जबर زبر دیکھ رہے ہیں آپ، تعلمون، تکفرون، ٹھیک ہے، تو یہاں پر زبر ہونا چاہیے تھا، نی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں سے آگے سے یا جو ہے وہ غائب ہے، جیسے فذکرونی، یہ والا جو یا ہے نا، یہ یا غائب ہے، یہ یا جو ہے یہ آتی ہے نون اور یا آ جاتی ہے، اس نون کو نون وقایا کہا جاتا ہے، نون وقایا، وقایا، صرف لفظوں کو یاد کرنا سیکھیے، بار بار میں 1000 دفعہ ریپیٹ کروں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا۔ یہ جو نون وقایا ہوتا ہے نا، یہ نون وقایا در حقیقت فعل اور یا متکلم کے بیچ میں آ جاتا ہے، نون وقایا، ٹھیک ہے۔ تکفرونی، یہاں پر یا تھا، یا ہٹ گیا، یہ انداز ہے قرآن کو لکھنے کا، عربی کا لکھنے کا، کہ وہ اس طرح سے یا کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے پیچھے صرف زیر لگا دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہاں پر یا تھی، سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو یہ زیر نے ہمیں بتایا یہاں سے یا تھی، جس کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے، تکفرونی اور تم، ولا اور نہ تکفرونی، اور وشکرونی اور شکر کرو میرا، ولا اور نہ تکفرونی اور نہ تم کفر کرو میرا، تکفرونی اور نہ تم کفر کرو میرا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ जी मैम جی میم۔ چلیں جی الحمدللہ، اور نہ تم شکر کرو، نہ شکری کرو میری اور نہ ہی تم کفر کرو میرا۔ میم یہ جو آپ زیر بتا